مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس بوڑھے مریض کے 1 2 نہیں بلکہ 10 بیٹے تھے اور سب کے سب معقول پیشوں سے منسلک تھے۔ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، رہنوں نے میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے۔ ہمارے بیٹے کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس واقعے کا راوی ایک ماہر نفسیات ہے۔ وہ خدمت خلق کے لیے قائم شدہ ایک ہسپتال میں خدمات انجام دیتا ہے۔ وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں خدمت خلق کے لیے جس ادارے میں کام کرتا تھا اس میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا۔ یہ بوڑھا اکیلا تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، صرف ایک آدمی تھا جو کبھی کبھار اس کے پاس آ جاتا تھا۔ بوڑھے کو چلنے پھرنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ فالج کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں ایک عرصے تک اس کا علاج کرتا رہا۔ میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا اور جتنا ممکن ہوتا تعاون کرتا۔ بوڑھے مریض کو کچھ عافیت محسوس ہوتی تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ جاری ہوتا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے۔ میں بوڑھے کی حالت زار دیکھ کر اسے اطمینان دلاتا اور صبر سے کام لینے کی نصیحت کرتا۔ میں اسے دلاسا دیتا کہ میں کوشش کر کے تمہیں تمہارے بیٹوں سے ضرور ملواؤں گا، مگر بوڑھے کے احساسات بتلا رہے تھے کہ وہ بیٹوں کی بے وفائی سے اندر ہی اندر کڑ رہا ہے۔ بوڑھے کو جب بھی ہوش آتا وہ بیٹوں کے بارے میں پوچھتا کہ آخر وہ اب تک مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ جب میں نے دیکھا کہ بوڑھا مریض اپنے بیٹوں سے ملاقات کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے، وہ جب تک اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھے گا اسے صبر نہیں آئے گا، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کے بیٹوں کے پاس جاؤں گا۔ میں نے مختلف لوگوں سے معلوم کیا اور بوڑھے کے بیٹوں کا اتا پتہ پوچھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس بوڑھے مریض کے 1 2 نہیں بلکہ 10 بیٹے تھے اور سب کے سب معقول پیشوں سے منسلک تھے۔ میں نے کسی طرح بوڑھے کے بیٹوں کا پتہ معلوم کیا اور ان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے بیٹوں کے سامنے باپ کی حالت زار کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا باپ تم لوگوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ جب بھی اسے بیماری سے کچھ عافیت ملتی ہے وہ تم لوگوں ہی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد بوڑھے مریض کے بیٹوں کا جو رد عمل سامنے آیا اس سے مجھے بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے میری بات کا جواب میں کہا کہ ہمارا باپ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، پھر یہ بوڑھا مریض کون ہے جو ہمیں اپنا بیٹا بتاتا ہے اور اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہی لوگ اس بوڑھے مریض کے بیٹے تھے، مگر وہ بدبختی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ بدبختی کی انتہا تھی کہ آج وہ اپنے ہی باپ کو پہچاننے سے انکاری تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم 10 بیٹوں کے ہوتے ہوئے تمہارا باپ ایک خیراتی ادارے میں زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے، کیا یہ تمہارے لیے باعث شرم نہیں؟ مگر میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ میں ان کے پاس سے واپس آ گیا۔ اب میری تمام تر توجہ اس بوڑھے مریض کی طرف تھی۔ وقت پر میں اسے دوائیں کھلاتا، مجھ سے جو خدمت ہو سکتی انجام دیتا،
آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور بوڑھے کی حالت بگڑتی گئی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا۔ دوائیں بھی بہت مشکل سے کھاتا، بار بار اپنے بیٹوں ہی کے بارے میں پوچھتا اور کہتا کہ آخر میرے بیٹے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے۔ ان کی زبان سے الفاظ بھی صاف نہیں نکل پاتے تھے۔ وہ یہی رٹ لگائے ہوئے تھے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میرے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سب کا سب میرے بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، مگر میں انہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ میری تمام جائیداد کے مستحق صرف میرے بیٹے ہیں۔ ایک روز میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی عالم دین کے پاس پہنچ کر اسے بوڑھے مریض کے بیٹوں کے پاس بھیجوں کہ وہ انہیں سمجھائے بجھائے، انہیں حقوق والدین کے ثواب بتائے اور والد کی خدمت پر آمادہ کرے، تاکہ انہیں اپنی بے حسی اور سنگدلی پر کچھ شرمندگی محسوس ہو۔ وہ اپنے والد کی خدمت میں دلچسپی لیں۔ چنانچہ میں کویت کے ایک بزرگ عالم دین کے پاس گیا۔ وہ عرب ممالک کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھی۔ جب میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار ہیں۔ جب ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ اپنے ادارے کی طرف موڑ دیا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ عالم دین میری بات مان کر بوڑھے مریض کے بیٹوں کے پاس جا کر سمجھائیں گے تو وہ ضرور ان کی باتوں پر دھیان دیں گے اور اپنے باپ سے ملنے آ جائیں گے۔ میں نے اپنے ادارے میں پہنچ کر بوڑھے مریض کو دیکھنا چاہا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ جب میں بوڑھے مریض کے بیڈ روم میں پہنچا تو وہ چادر اوڑھ کر سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن مجھے اصل حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب میں نے اس کے بارے میں اپنے ایک اسٹاف ممبر سے پوچھا۔ اس نے مجھے بتلایا کہ مریض سویا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ وفات کے بعد میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی ہے۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ مریض اپنے بچوں کے بارے میں بڑے حسرت آمیز کلمات کہہ رہا تھا۔ اس کی روح نکل رہی تھی، مگر اس وقت بھی اس کی نظریں اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سامعین کرام، ابھی یہ قصہ تمام نہیں ہوا۔ اصل عبرتناک کہانی اور قابل افسوس بات تو آگے آ رہی ہے کہ بوڑھے کی وفات کے بعد میں نے کفن دفن کی کارروائیوں سے پہلے دستور کے مطابق اس کے بیٹوں سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں ان کے والد کی وفات کی اطلاع دی، کیونکہ اپنے والد کے کفن دفن کا اہتمام کرنے کے وہی زیادہ مستحق تھے۔ لیکن ان بیٹوں کی بدبختی دیکھیے کہ وہ اپنے باپ کی آخری رسوم کی ادائیگی کے لیے بھی آنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے ایک بیٹے کے گھر فون کیا تو ادھر سے اس کی بیوی کی آواز آئی، میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں، اور ہاں، اب دوبارہ ٹیلی فون کرنے کی زحمت مت کرنا۔ قصہ مختصر یہ کہ ان 10 بیٹوں میں سے کسی نے بھی ہمارے ادارے کا رخ نہیں کیا۔ اب ہم اسٹاف والوں نے مل کر ہی میت کو نہلایا دھلایا اور اسے جنازے کے لیے تیار کیا۔ پھر مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ باپ کے انتقال کو ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ ان کے چند بیٹے ادارہ خدمت انسانیت کے آفس میں دھاندتے ہوئے آئے اور اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے سامان کا تقاضا کرنے لگے۔ جانتے ہو وہ کیا سامان تھا؟ وہ اس کے ذاتی استعمال کا سامان تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے سامنے پیش آیا اور میں اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان بیٹوں کو ان کی سنگدلی پر سزا نہیں ملے گی؟ ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔